بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی حیثیت کے حوالے سے ہم غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور سلسلہ گفتگو میں بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق اور ریلیشن کیا ہے۔ وہ تمام احادیث جن کے بارے میں بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے کسی مضمون، مدعا یا مفہوم کو منسوخ کر دیا ہے یا اس کی تحدید کر دی ہے یا اس میں کوئی اضافہ کیا ہے، ان احادیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ خود قرآن کی روشنی میں یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ ان احادیث کا قرآن سے کیا ریلیشن ہے؟ غامدی صاحب کا نظام فکر، ان کا نقطہ نظر ہم اس حوالے سے جان رہے تھے، اور بہت ساری مثالیں ہم ان کے سامنے رکھ رہے تھے کہ جس کے ذریعے عملی طور پہ ہم جان سکیں کہ قرآن و حدیث کا باہمی ریلیشن کیا ہے۔ کچھ نئی مثالوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما اس میں سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، اصولی بات طے ہو چکی ہے، آپ نے بتایا تھا کہ قرآن پہ غور کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ جو بات حدیث میں زیر بحث ہے اس کا قرآن سے کیا ریلیشن ہے، پھر اس حدیث پہ بھی غور کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ وہ کس قرآن ہی کی بیان کو مزید توضیح دے رہی ہے یا اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ قرآن کے فور کارنر سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، کچھ اور مثالیں رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کیسے ان احادیث کو قرآن کی روشنی میں حل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز منسوخ نہیں ہو رہی یا کسی چیز کی تحدید نہیں ہو رہی۔ بہت ہی معروف مثالیں ہمارے عام طور پہ زیر بحث رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں وراثت کے احکام زیر بحث ہیں، وہاں اس طرح کی کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایت میں تحدید عائد ہو گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس میں بھی آپ قرآن مجید ہی کی مراجعت کریں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ ایک طرف دنیا کے لیے ہدایت کا اہتمام کریں، یعنی وہ ایسی ہدایت لے کر آئے جو اب قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ ٹھیک۔ دوسری جانب وہ اللہ کی عدالت برپا کرنے کے لیے آئے۔ میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر رسول کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آتا ہے، دنیا کے لیے یا انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آتا ہے۔ ٹھیک۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے لیے ہدایت لے کے آئے، رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ آپ نے دنیا کو ایک دین دیا، اس کی شریعت دی، وہ چیزیں قیامت تک کے لیے واجب الاتباع رہیں گی۔ آپ نے ایک عدالت برپا کی اپنی قوم کے لیے، اس عدالت کے کچھ مراحل ہیں، یعنی اس میں پہلے اللہ کا پیغمبر اتمام حجت کرتا ہے، انہیں خبردار کرتا ہے، انہیں خبردار کرنے کے ساتھ دلائل دیتا ہے، ان کے اشکالات کو دور کرتا ہے۔ ایک لمبی جدوجہد ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کر پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اس قوم کو اس دنیا میں سزا دینی ہے یا اس کو یہ شرف حاصل ہونا ہے کہ یہ ایمان قبول کر لے۔ ٹھیک۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی بالکل یہی مراحل گزرے۔ اس کو قانون اتمام حجت کہیے، اس کو رسولوں کی عدالت کہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ ہر اس قوم کے لیے برپا ہوئی ہے جس کی طرف اللہ کا رسول آتا ہے۔ ٹھیک۔ جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو سزا سے پہلے، یعنی اگر سزا کا فیصلہ کیا جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے سورہ توبہ میں یہ فیصلہ سنایا گیا، اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا اور مشرکین عرب کے لیے جو زیادہ تر آپ کی قوم کے لوگ تھے موت کی سزا کا فیصلہ سنایا گیا۔ قرآن مجید نے سورہ یونس میں اس کو قانون کے طور پر بیان بھی کر دیا ہے۔ اچھا۔ یہ بتا دیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول رہا ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے یہ فیصلہ صادر ہوا، اس کا 9 ہجری میں اعلان کیا گیا۔ سورہ توبہ پر اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ فیصلے کی سورہ ہے، آخری اقدام کی سورہ ہے۔ اس میں صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اب منکرین کو سزا دیں۔ تو سزا سے پہلے ایک مرحلہ وہ آیا کہ جس میں تعلقات ختم کر دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ اچھا۔ اس کو عدم موالات کہا جاتا ہے، یعنی اب یہ کہہ دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے ان سے بھی قطع تعلق کر لو، اور مشرکین میں جن پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے ان سے بھی قطع تعلق کر لو۔ یعنی چونکہ یہ سارا معاملہ آسمان سے کسی عذاب کے نتیجے میں نہیں ہوا،
اس کو بیان بھی کیا ہے سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا فیصلہ کیا کہ یا تو یہ عذاب آئے گا یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا، یعنی یا اس کی طرف سے آسمان سے کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دی جائے گی۔ تو جن کے ہاتھوں سے سزا دینی تھی وہ رشتہ دار تھے، اعزاء تھے، ملنے والے تھے، اقربا تھے، تعلقات تھے، ان تعلقات کو سزا سے پہلے توڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ در حقیقت روایت اس پہلو کو بیان کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا ہے، جن کے ساتھ اب تعلقات کے انقطاع کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے، صرف اس کا وقت اب طے کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے اس کے بعد وہ عذاب کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے تعلقات توڑ دیے گئے، جب تعلقات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توڑ دیے گئے تو ظاہر ہے کہ اب کسی میراث کا سوال باقی نہیں رہا۔ تو در حقیقت یہ وہ بات ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس میں کوئی چیز قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن نے خود ہی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جتنے احکام ہیں یہ ان لوگوں سے متعلق اب نہیں ہوں گے جن کے ساتھ خود اس کائنات کے پروردگار نے فیصلہ سنا دیا کہ اب تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں رہے گا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ روایت کا آپ نے ریلیشن بتایا کہ خود قرآن مجید کے اندر ایک زیر بحث پورا قانون ہے جس کے تحت ہی اس روایت کو سمجھا جا سکتا ہے اور روایت ایکسپلین ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اس بنیاد پر یہ جو اصول قرآن نے دیا ہے کہ قرآن کے کسی دوسرے اصول کا اطلاق کر کے بھی ہم آج کے دور میں کسی بچے کو باپ کی وراثت سے محروم کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں اس کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخری بار آ گئے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو عدالت برپا کرنی تھی وہ آخری مرتبہ برپا کی، وہ عدالت ہم سب کے لیے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک، لہٰذا یہ واقعہ ہو گیا، اس کی سرگزشت محفوظ کر دی گئی، اس میں جتنے بھی اس طرح کے احکام تھے وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ ٹھیک، تو ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر اپنے والد کو قتل کر دے تو وہ بھی اصل میں وہ جو پوٹینشیل اس کو ملنا تھا فائدہ باپ کو اس نے کاٹ دیا ہے، لہٰذا اب بھی وہ وراثت کا مستحق نہیں رہا۔ تو یہاں بھی کسی ایک اصول کو اپلائی کر کے آپ وراثت سے بچے کو نکال رہے ہوتے ہیں؟ اس میں خود قرآن مجید نے وہ اصول بیان کر دیے۔ آپ وراثت کی آیات نکالیے سورہ نساء میں تو وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ وراثت کا حق کس بنیاد پر قائم ہوتا ہے، تو یہ فرمایا ہے کہ وہ اقرب و نفن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی تمہارے اعزاء، تمہارے اقربا، تمہارے والدین، تمہارے بچے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منفعت کا ایک تعلق بالطبع رکھا ہوا ہے۔ یعنی میرے بچے ہیں اگر تو گویا میرا ان سے منفعت کا تعلق، ان کا میرے ساتھ منفعت کا تعلق، یہ قدرت کے نظام نے ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظم ہی ایسا بنایا ہے کہ اس میں رشتہ دار، اعزاء، اقربا، اولاد، والدین، بہن بھائی، یہ قریبی رشتہ دار یہ منفعت پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، منفعت ایک جامع لفظ ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مالی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کے کام آتے ہیں، ہر طرح کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں کہ جو ہمیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہمارا علاج کراتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہماری بہت سی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین ہیں کہ جو بچوں کو پالتے ہیں، ان کی پرداخت کرتے ہیں، ان کی بہت سی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ منفعت ہے جو اصل میں میراث کا حق قائم کرتی ہے۔ ٹھیک، اب ایک آدمی نے اٹھا اور اس نے اٹھ کے اپنے باپ کو قتل کر دیا، یا باپ اٹھا اور اس نے بیٹے کو قتل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رشتہ تھا، جو اصل میں منفعت کا رشتہ تھا، وہ آخری درجے میں ختم ہو گیا۔ یہی چیز وہاں ہوئی، یعنی کفر اس درجے میں اختیار کر لیا گیا کہ گویا اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ تو ایک ہی اصول ہے، اس اصول کا اطلاق کیا گیا اور بالکل درست کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ قطع منفعت کے بعد کوئی حق وراثت باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک، یعنی اس روایت کے اندر بھی کوئی مستقل بذات قرآن مجید سے علیحدہ اور مختلف حکم بیان نہیں ہو رہا، بلکہ قرآن ہی کے اوپر مبنی جو اصول ہے اسی کے تحت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ آگے بڑھاتے ہیں بحث کو، ہم سے بھی یہ بتائیے گا کہ ایک اور روایت ہمارے یہاں بہت معروف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی خاتون اپنی خالہ کو یا کوئی بھی عورت اپنی پھپھو کو ایک نکاح میں جمع نہ کرے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر نکاح و طلاق کے پورے مسائل زیر بحث ہیں، اس میں بیان ہو رہا ہے کن کن رشتوں میں حرمت قائم ہو گئی ہے۔ وہاں یہ تو بیان ہوا ہے کہ دو بہنیں نہیں جمع کر سکتے، لیکن یہ بات تو صرف روایت میں سامنے آتی ہے۔ تو کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک روایت قرآن سے مختلف مستقل ہدایت ہمیں دے رہی ہے؟ یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھی ہمیں دیے ہیں وہ سب بالعلل ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی عقلی مقتضا ہوتا ہے جس پر وہ مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو،
یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی چیز مجھ پر یا آپ پر ٹھونس دی جاتی ہے، ٹھیک ٹھیک، اس کی بنیاد ہوتی ہے، ریزن ہوتا تو ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ الاحکام بالعلل، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کے پیچھے در حقیقت وہ بنیاد تلاش کی جائے جس پر وہ حکم کھڑا ہے. ٹھیک. اگر وہ بنیاد قائم ہے تو حکم قائم رہے گا، اگر وہ بنیاد ڈھہ گئی ہے تو حکم ختم ہو جائے گا. دیکھیے اس کی میں ایک بڑی واضح مثال دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، شریعت کے بہت سے احکام دیے ہیں، بہت سی چیزوں کا پابند کیا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم جانوروں سے مختلف ایک باشعور ہستی ہیں، یعنی ہمارے اندر خیر و شر کا امتیاز پایا جاتا ہے. ہم اس جگہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھ سکیں، خیر و شر میں فیصلہ کر سکیں، اس امتیاز کی بنیاد کے اوپر کوئی رویہ، کوئی طرز عمل اختیار کر سکیں. ٹھیک. یہ ہم انسانوں کی خصوصیت ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے خصوصیت ختم ہو گئی، یعنی جو احکام ہے یا شریعت ہے یا دین ہے، اس کے ہم مخاطب کس وجہ سے ہوئے؟ اس عقل و شعور کی وجہ سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان احکام کے مخاطب شیر اور چیتے نہیں ہیں، کتے اور بلیاں نہیں ہیں، جانور اور پرندے نہیں ہیں، ان کے مخاطب ہم ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں شعور دیا گیا، ہمیں عقل دی گئی. تو اللہ تعالیٰ جب ہماری تخلیق کے مراحل بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کہاں سے مٹی سے تمہیں بنانا شروع کیا، کن مراحل سے گزارا، پھر نفخ روح کے نتیجے میں نے تمہیں سم و بصر کی صلاحیتیں دے دی. اب جب سم و بصر کی صلاحیتیں دے دی ہیں تو اس کے بعد اب میں تمہیں حکم بھی دوں گا، اس کا امتیاز بھی بخشوں گا، تم سے تقاضا بھی کروں گا، تمہارا امتحان بھی لوں گا، تمہیں جواب دہ بھی ٹھہراؤں گا، اور تم ایک دن میرے سامنے آؤ گے تو وہاں جزا و سزا کا فیصلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری بات کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ میرا شعور، میری عقل. میں پاگل ہو جاتا ہوں، میرا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. اس سے نیچے درجے میں آ جائیے، میں سویا ہوا ہوں، میں بے ہوش ہو گیا ہوں، میں ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچا. اب ان تمام صورتوں میں احکام ختم ہو جاتے ہیں. اچھا. یعنی آپ کسی بچے کو ان احکام کا مکلف نہیں کرتے، اس کا انتظار کرتے ہیں نا کہ اس کو نماز کا اس وقت کہا جائے گا جب اس کا شعور پیدا ہو جائے گا. 3 سال کے 4 سال بچے کو آپ مکلف نہیں ٹھہراتے کہ تمہیں روزے رکھنے ہوں گے یا دین کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی. یہی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ سو جاتے ہیں، کسی وجہ سے اٹھ نہیں سکے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بے نیازی کی، یعنی نیند طاری ہو گئی. جیسے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا کہ رات کے وقت آئے اور وہاں آ کے پڑاؤ کیا. آپ نے فرمایا بلال سے کہ ذرا احتیاط کرتے رہنا کہیں فجر کی نماز چلی نہ جائے. لیکن چلی گئی، لوگ سوئے رہے. جب اٹھے تو اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کرائی. تو کسی شخص نے آ کے پوچھا آپ سے کہ آج تو بڑی کوتاہی ہو گئی. فرمایا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، سوتے میں کوتاہی نہیں ہوتی. انما التفریط فی الیقظہ لیس التفریط فی النوم. یعنی ہاتھ میں نہیں ہے آدمی کے. ہاتھ میں نہیں نا، آپ اصل وہ شعور کی اس حالت میں نہیں رہے. تو اس وجہ سے ہر حکم کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. تو جب آپ حرمتوں کی فہرست قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاحشہ کی بنیاد پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ جنسی تعلقات کو فاحشہ قرار دے دیا ہے. ان میں خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہوا تھا، یعنی ماں نہیں تھی، وہ نکاح کیا ہوا تھا، تو اب یہ خیال نہ کرو کہ وہ تو میری ماں نہیں ہے، میں اس کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا. نہیں، اگر اس کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کرو گے یا اس کو بھی اپنی بیوی بناؤ گے، جیسے کہ عربوں میں بعض لوگ بنا لیتے تھے، تو انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا. ٹھیک. یہ گویا بنیاد ہے جس پر یہ حکم قائم ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ وہ چیز جو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کے نتیجے میں ہو جاتی ہے وہ اس میں بھی ہو جائے گی. ٹھیک. تو یہ بالکل وہی چیز ہے جس طرح کے ہمارے فقہا استدلال کرتے ہیں. یعنی دین میں ایک بنیاد موجود ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک چیز ہے جس کو علت کے طور پر سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وہ علت جہاں بھی پائی جائے گی حکم کا امتداد ہو جائے گا. اس کو ہم سادہ زبان میں یوں بیان کریں گے کہ ہر حکم کے کچھ عقلی تقاضے ہوتے ہیں، وہ لازماً اس حکم کا حصہ بن کے آتے ہیں، اگرچہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ وہ ایسے نہیں کرتا کہ آپ کو ایک اصول کی بات بتائے، وہ اطلاقی طریقہ اختیار کرتا ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. روزے کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں. رمضان کے روزے ہم کو ہر حال میں رکھنے ہیں. اب اس میں ایک استثناء بیان ہوا ہے یا رخصت بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ فمن کان مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہے یا مسافر ہے. تو مریض اور مسافر لفظ 2 استعمال کیے ہیں.
لیکن پیش نظر کیا چیز ہے، اصل علت کیا ہے؟ وہ یہ ہے غیر معمولی مشقت پیدا ہو جانا۔ مسافر کو کیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے؟ کیا سفر کوئی افتاد ہے؟ نہیں، اس کے نتیجے میں روزہ رکھنے میں غیر معمولی مشقت پیدا ہو جاتی ہے، آپداپی کی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مریض ہو گئے ہیں، آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اس میں بھی اس کا امکان ہے کہ روزہ مزید آپ کے لیے مشقت کا باعث بنے یا تکلیف میں زیادتی کا باعث بن جائے، تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ آپ کو ایک رخصت دے دی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ رخصت یہیں تک محدود ہے؟ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ وہ مشقت۔ تو اب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک حاملہ خاتون کو بھی یہ رخصت ملنی چاہیے، کسی پیر فانی کو بھی یہ رخصت ملنی چاہیے، کسی ایسے مرض میں مبتلا شخص کو ملنی چاہیے جس کے مرض کا ازالہ نہیں ہو سکتا، کہیں اگر غیر معمولی مشقت پیش آ جائے اوقات کے لحاظ سے، تو وہاں پر بھی یہ رخصت ملنی چاہیے۔ تو گویا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیے تھے، ان کے اندر جو چیز تھی اسے سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے بعض رخصتوں کو بیان کر دیا۔ تو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے بیان فرمائیں گے۔ تو یہاں آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی اس کے عقلی تقاضے کو اطلاقی طور پر بیان کر دیا۔ ٹھیک، اب جب اسی سے ملتی جلتی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دودھ کی مائیں اور بہنیں تم پر حرام کی گئی ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن میں تو ماں اور بہنوں کا ذکر آ گیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر مزید اس کی تفصیلات آئیں کہ صرف ماں اور بہن تک کی بات محدود نہیں رہے گی، بلکہ رضاعت کے نتیجے میں جو اور رشتے پیدا ہوتے ہیں، باپ کی بھی، اس کے بعد ماں کی اگر کوئی بہن ہے، رضائی خالہ ہیں، ان کی بھی، تو وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر تو بھی ایک فہرست جو ہے وہ طویل ہو گئی۔ یہاں بھی بالکل دیکھیے وہی اصول ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہوز رکھا، اور اس طرح ہمیں تربیت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر اتریں، یہ دیکھیں کہ حکم کی بنیاد کیا ہے، یہ دیکھیں اس میں اصول کیا ملحوظ رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پیش آمدہ بہت سی صورتیں ہیں ان پر اس کا اطلاق کریں۔ یہی اجتہاد کی بنیاد ہے۔ بڑی خوبی کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی تربیت دی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیا ہے، اگر فرض کر لیجئے قرآن مجید صرف یہ کہتا کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی وہ خواتین جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی ہیں، ماں بن گئی ہیں، بات یہی ہوتی تو کیا صورتحال تھی؟ یعنی عقل کہتی تھی کہ چونکہ براہ راست دودھ پیا ہے، چھاتیوں سے دودھ پیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب یہ حکم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن قرآن مجید نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ ان ماؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی ایک خاتون نے زید کو گود میں لیا، دودھ پلایا، اس نے کسی اور کا بچہ بھی گود لے لیا یا بچی گود لے لی، اس کو بھی دودھ پلا دیا۔ اب یہ بتائیے کہ اس نے تو دودھ پیا تھا، اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ رشتہ یہ ہوا کہ دونوں نے اسی ماں کا دودھ پی لیا ہے، ٹھیک، یعنی اگرچہ باہمی رشتہ کوئی نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بھی بہن قرار دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہیں یا جو آپ کے اجتہادات ہیں یا جن چیزوں میں آپ نے دین کے بعض مضمرات کو واضح کیا ہے ان پر غور کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر حکم کے اندر در حقیقت وہ علت، وہ بنیاد موجود ہوتی ہے جس پر وہ حکم ہے، وہ دریافت کی جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں اور پائی جائے تو حکم کا اطلاق اس صورتحال پر بھی کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ہم سر یہاں پر میں ایک اصولی سوال آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، اصل بحث کی طرف لوٹ کے پھر مزید مثال لاتا ہوں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ایکسپلین تو کر دیا اور اس کا ریلیشن بھی قرآن سے واضح کر دیا، لیکن اگر یہ روایتیں نہ ہوتی، سامنے نہ آتی، حدیث کی کتابوں میں نہ لکھی ہوتی، تب بھی کیا کوئی عالم، کیا کوئی فقیہ قرآن کے ان مضمرات کو کھول کے یہ تفصیل کر سکتا تھا کہ بہن کے ساتھ پھوپھی اور عورت جو ہے اپنی خالہ کو جمع نہ کرے یا رضاعت کے سارے رشتے حرام ہو جائیں گے؟ سب کو کہا یہی کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں آپ کو اسی لیے بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی رخصتوں کی آپ کو مثال دی، یعنی مریض اور مسافر ہے، لیکن آگے رخصتوں کی 10 قسمیں اور آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قصر نماز اصلاً تو سفری کے لیے بیان ہوئی ہے نا، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلا جائے تو قرآن مجید تو وہ جنگ کی آپی کے لیے بیان ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کن اسٹیجز، کن مراحل سے یہ گزرتی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر جنگ کی آپی کی صورت ہے، تمہارے لیے یہ چیز فتنہ بن سکتی ہے، اس موقع پر تم نماز کے اوقات میں بھی کمی کر سکتے ہو، نماز کی رکعتوں میں بھی کمی کر سکتے ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو علت کار فرما ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ فرماتے ہیں کہ وہ آپی جو جنگ میں پیش آ جاتی ہے، لشکر آمنے سامنے ہو تو پیش آ جاتی ہے، وہ سفر میں بھی پیش آ جاتی ہے۔ ان خفتم،
لیکن ایک اندیشہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے رخصت کو ایکسٹینڈ کر دیا. اس کے بعد ایک فقیہ آتا ہے, اس سے ایک ڈاکٹر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ سامنے آپریشن میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور مجھے وہاں جانا ہے, اس موقع کے اوپر کیا میں اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ تو وہ اس کا اطلاق کرتا ہے تو کس اصول پر کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے سارے دین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو حکم بھی دیا گیا انسانوں کو دیے گئے ہیں نا, تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ جب بالکل واضح ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. اچھا اب یہ کیے یہاں صورتحال یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, ایسا ہو سکتا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ اس طرح بالاجماع اس نتیجے تک نہ پہنچتے. کچھ لوگ کہتے شامل ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جب نہیں بیان کیا تو کوئی وجہ نہیں ہے اس بات کی. یہ ہو سکتا تھا نا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہادی اطلاق کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم سب اس پر متفق ہو گئے. اب شاذ کوئی اختلاف باقی رہ گیا, تو اس لیے اللہ کے پیغمبر ہی نے اس علم کی ابتدا کی ہے جس کو آپ دین میں تفقہ کہتے ہیں, جس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں, جس میں آپ دین کی بصیرت کہتے ہیں. اس کی ابتدائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ ہے جس کو سامنے رکھ کر علماء کو حوصلہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو اس طرح سمجھیں اور ان کا اطلاق کریں. بہت خوب صاحب, بہت ہی آپ نے احسن انداز میں بات بتائی. آگے بڑھتے ہیں, کچھ مزید مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن مجید میں مطلق ذکر ہے حج کب فرض ہوگا, حج کا سفر آدمی کر سکتا ہے, کوئی قید نہیں ہے وہاں پہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. قرآن کا مطلق حکم تھا, اس پر قید عائد ہو گئی. حدیث قرآن مجید سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ کوئی مختلف بات کہہ رہی ہے. یہاں پر کیسے آپ ریلیشن واضح کریں گے؟ یہ اس کا تو حج سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عام سفروں کے بارے میں یہی ہدایت کی گئی, اور اس کی نوعیت یہ تھی کہ جس زمانے کی یہ باتیں ہیں اس وقت جب لوگ سفر کرتے تھے, وہی بات ہے کہ علت کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں ایک بات کہی جا رہی ہے. لوگ جب سفر کرتے تھے تو آج کے ذرائع میسر نہیں تھے ان کو. یہ گاڑیاں اور یہ بسیں اور یہ کاریں اور اس طرح کی سڑکیں اور یہ ہوائی جہاز یہ اس وقت میسر نہیں تھے. ریاستوں کا نظام بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں سفر کے یہ ذرائع بالکل محفوظ ہو جائیں. آپ جانتے ہیں کہ آج سے 150 سال پہلے تک لوگ اپنے اعزاء اقربا سے مل کے جاتے تھے کہ معلوم نہیں واپسی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو حج میں, عمرے میں, دوسرے سفروں میں یہ جو عظیم تبدیلی آئی ہے, غیر معمولی تغیر آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا کے رکھ دیا ہے, اس کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا. قافلوں میں جانا ہوتا تھا, رات کو پڑاؤ کرنا ہوتا تھا. آپ مدینے سے بھی اگر مکہ جائیں تو کم و بیش 6 دن لگ جاتے تھے. اچھا. تو اس میں اگر خواتین اکیلے سفر کرتی ہیں تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ ان کی عزت آبرو پر کوئی حرف آ جائے. تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست ہدایت فرمائی. اس کا تعلق اس علت سے ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک مستقل چیز ہے کہ جو آپ کے گلے میں ٹانک دی گئی ہے. تو ایسی سب چیزوں کو عام سفروں میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے, آج بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اگر کہیں اس طرح کا خطرہ ہوگا, ایسا اندیشہ ہوگا, کوئی تہمت لگنے کا امکان ہوگا, تو ہم اپنی ہر بہن سے, ہر بیٹی سے یہی کہیں گے کہ وہ اس کا لحاظ کرے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, آپ کو پورا اطمینان ہے, آپ ایک محفوظ صورت میں سفر کر سکتے ہیں, کوئی تہمت لگنے کا امکان نہیں, کسی خرابی کا امکان نہیں ہے, تو علت ختم ہو گئی. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اگر علت موجود ہے اور وہ آگے بڑھنے کا تقاضا کر رہی ہے تو حکم کی توسیع ہو جائے گی. اور اگر اس کا فقدان ہو گیا, یعنی جیسے مثال دی میں نے کہ ایک آدمی شعور سے محروم ہو گیا, ایک بچہ ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچا, تو حکم ختم ہو جائے گا. ٹھیک. تو اسی طرح کا معاملہ تمام احکام میں ہوتا ہے. ٹھیک. ایک اور مثال غام سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن مجید نے بہت وضاحت سے 2 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ میتہ, مری ہوئی چیز, مردار نہیں کھائی جا سکتی. اس طرح خون کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا. روایات ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مچھلی بھی کھائی جا سکتی ہے, اگرچہ ہم جب مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو وہ مردہ حالت میں ہمارے پاس آتی ہے. اسی طرح سے جگر اور تلی جو کہ بظاہر خون ہی کا کمبینیشن اور مجموعہ اور ایک جمی ہوئی شکل ہے, اس کی بھی یاد دے دی. قرآن مجید کہہ رہا ہے مردار اور خون نہیں, اور یہاں پر مردار ہی میں سے کچھ چیزیں اور خون ہی میں سے کچھ چیزوں کی یاد دے دی گئی ہے. دیکھیے اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے زمخشری نے, میں نے اس کو اپنی کتاب میں نقل بھی کر دیا ہے. اگر آپ میری کتاب میزان کا پہلا باب دیکھیں, اصول و مبادی, تو اس میں میں نے ان سب مثالوں پر گفتگو کی ہے. ٹھیک. اس پر بھی گفتگو کی ہے. اصل میں عربی زبان میں جو لفظ میتہ استعمال ہوا ہے یہ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے ہم مردار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ ہر زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس کا عرف ہوتا ہے. آپ وہ لفظ کس پہلو سے استعمال کرتے ہیں, تو استعمال کے عرف کو سامنے رکھ کر ہی احکام سمجھے جاتے ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھیں, اس سے پہلے بھی میں نے یہ مثال دی تھی غالباً اسی نشست میں,
کہ آپ سے کوئی آدمی اگر یہ پوچھتا ہے کہ پچھلے اس سارے عرصے کے دوران میں آپ کیا کھاتے رہے، آپ کہتے ہیں گوشت کھاتے رہے، کوئی آدمی اس سے مچھلی مراد نہیں لے گا، اس لیے کہ ہمارے عرف میں اگرچہ مچھلی بھی گوشت ہے لیکن اس کے لیے زبان میں یہ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا. ٹھیک. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک خاص طرح کی تخصیص خود بخود واقع ہو جاتی ہے. تو میتہ مردار جب یہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں تو اس سے کوئی مردہ مچھلی یا مردہ ٹڈی مراد نہیں لیتا. اچھا. تو اس وجہ سے یہ استثناء گویا خود لفظ کے اندر ہی موجود ہے، اس کے اطلاق کے لحاظ سے موجود ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے زمخشری نے بالکل صحیح بحث کر کے بتایا کہ اس کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہی نہیں. ٹھیک. اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مفہوم میں کوئی تغیر نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا ہے آپ کو کہ جو لفظ استعمال کیا ہے چیزیں اس کے تحت آتی نہیں. اچھا اچھا اچھا. یہ بہت غیر معمولی بڑی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے. لفظ کا مدعا واضح کیا ہے، اس کے اطلاق کی حقیقت واضح کی ہے. یہی تو چیزیں جن کو دیکھ کر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہ خدا کا پیغمبر ہی تھا کہ جس نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی اور اس طرح ہمیں تعلیم دی کہ ہم باقی احکام کو بھی ایسے ہی سامنے رکھیں. یعنی لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے، اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوگا، اس کے تحت کیا کیا چیزیں آئیں گی، ان کو کس طرح اس میں شامل کرنا ہے. یہ دیکھیے میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے، کیا کرتا ہے، چیز آپ کی تھی، اس نے اس کو آپ کو دھوکہ دے کر یا چھپا کر حاصل کر لیے. ٹھیک. یہی ہوتا ہے. ملاوٹ کرنے والا کیا کرتا ہے، یہی کر رہا ہوتا ہے. جیب کترنے والا کیا کرتا ہے، یہی کرتا ہے نا. لیکن لفظ سارق کا اس پر فقہاء اطلاق نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ زبان میں یہ لفظ بولا نہیں جاتا. اچھا. یعنی آپ اس کو چور نہیں کہتے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں گے یا قانون میں کوئی بات کہی جائے گی تو لازماً دیکھی جاتی ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان کے اس عرف کے پہلو سے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں میتہ کے تحت آتی نہیں ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود میتہ کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خون اندر رہ جاتا ہے. تو ان میں خون ہی نہیں ہوتا. یعنی ہم نے ذبح کیا، ہاں تو ظاہر ہے ذبح کیا تو ذبح کرنے کی پابندی کیوں ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ تزکیہ کیا جائے؟ خون نکالنا ہے. یعنی اصلاً وہ درندگی ہے جس کو حرمت کی بنیاد بنایا گیا ہے. اس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طیبات کو حلال قرار دیا ہے، تمام خبائث کو حرام قرار دیا ہے کھانے کے لیے. تو اب اس کے بعد درندوں کو خبائث میں شامل کیا. ٹھیک. اور درندگی اپنی ذات میں بھی ایک خبیث چیز قرار پا گئی. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ لوگ بہتا ہوا خون پئیں. ٹھیک. کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے پیتا ہوا نظر آئے تو آپ فوری طور پر کہیں گے کہ یہ تو انسان نہیں رہا، یہ چیز کیا کر رہا ہے، حالانکہ گوشت کھاتا ہے. اس پر کوئی آدمی بھی یہ سوال نہیں کرتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی کہ میتہ اصل میں ہے کیا، یہ کہ خون رہ جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو مچھلی میں اس طرح کا بہتا ہوا خون بھی نہیں، دم مسفور نہیں ہوتا. اسی وجہ سے نہ اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے نہ اس کے لیے دوسرے ذبح کے شرائط مقرر کیے گئے ہیں. وہ جب اپنی جان دے دیتی ہے، آپ نے پانی سے اس کو باہر پھینک دیا تو وہ بالکل حلال ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن ہم صاحب اگر کسی مچھلی میں بعض ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں اگر گشنگ بلڈ ہو اور ان میں خون ہو تو پھر اس صورت میں کیا حال؟ اسی کا اطلاق ہوگا. دیکھیے اصل میں یہاں بھی وہی بات ہے کہ اصل چیز مچھلی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے، جو ریزن کیا ہے، اس کے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے علت کیا ہے، اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، اس کو لایا جائے گا سامنے. اور لا کر اس کے لحاظ سے ہم بھی اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں، روز کرنے پڑتے ہیں. اب دیکھیے دریائی جانوروں کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کون سے درندے ہیں اور کون سے ہیں کہ جن کو درندہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فقہاء میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں. جب ہم چیزوں پر اطلاق کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت عقلی لحاظ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے. کون سی چیز فیصلہ کرتی ہے اس کا؟ وہی عقل جو انسان کو دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا، اس اصول کو خدا کے پیغمبر نے سمجھا، اس اصول کے تحت کچھ چیزوں پر اطلاق کر کے دکھایا تاکہ ہماری تربیت ہو کہ ہم بھی اسی طرح خدا کے دین کو اپنے معاملات سے متعلق کر سکیں. ٹھیک. مچھلی اور ٹیڈی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ مردار کا اطلاق کیسے ان پہ نہیں ہوتا، لیکن کلیجی ہے، جگر ہے، تلی ہے، بظاہر تو خون ہی ہے اور خون سے قرآن نے منع کیا ہے. تو یہاں کیا؟ اس کو بھی خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ وہ دم مسفوح ہے. یعنی جب آپ بہتے ہوئے خون کو پیتے ہیں تو اس میں در حقیقت وہ درندگی کا پہلو آتا ہے، جبکہ ان کے ہاں وہ چیز موجود نہیں ہوتی. جب موجود نہیں ہوتی تو اس کا مطلب اس پر اطلاق بھی نہیں ہوگا. اب اسی کو آگے بڑھائیے. جی. یہ دم مسفوح یعنی بہتے ہوئے خون کی، گشنگ بلڈ کی یہ شرط کیوں عائد کی گئی؟
یہ اس لیے آیت کی گئی ہے تاکہ آنتوں کے اندر بھی تھوڑا بہت خون رہ جاتا ہے، گوشت کے ساتھ بھی تھوڑا بہت خون لگا ہوا رہ جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کبھی یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اگر اس خون کے بارے میں بھی بے پرواہی برت رہا ہے تو یہ کوئی درندہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اس کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ کیا پہلو ہے جس پر ممانعت کا حکم صادر ہوگا۔ تو اس کے لیے دمن مسفوحہ کے الفاظ قرآن میں آ گئے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کر دیا، ہم بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، ہم سے بہت ہی آپ نے ایسا اسلوب میں بتایا کہ کیسے ان روایتوں کی تعبیر خود قرآن کی روشنی میں قرآن کے احکامات کے تحت ہی ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی مارکت الآراء مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آج بہت ہی سادگی سے مختصر سمیٹ کے لوگوں کو سمجھائیں کہ پرابلم کیا ہے۔ ہمارے ہاں حدیث کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے الگ مستقل بذات ایک سورس ہے اور قرآن کے حکم میں تنسیخ بھی کر سکتی ہے، اس کی تحدید بھی کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی قید بھی عائد کر سکتی ہے، ایک بڑی کلاسیکل مثال پیش کی جاتی ہے قرآن مجید میں اڈلٹری یعنی زنا کے مرتکب لوگوں کو جو سزا بیان ہوئی وہ 100 کوڑوں کی ہے۔ روایتیں ہمارے پاس آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے وہ یہ کام کرے گا تو اس کو رجم بھی کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے قرآن میں صرف 100 کوڑے ہیں زنا کی سزا، حدیث میں 100 کوڑے ہیں لیکن شادی شدہ کے لیے رجم بھی ہے، کیا یہاں پر قرآن و حدیث تو مختلف باتیں نہیں بیان کر رہی ہیں؟ یہاں بھی یہ نہیں ہوا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پر بڑی تفصیلی بحث کر کے میں نے اپنی کتاب برہان میں ان تمام روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے اس دور میں ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فرائی نے اس مسئلے کی طرف توجہ فرمائی، اس میں جو غلطی ہو رہی تھی اس کو متعین کیا اور اس کے بعد بتایا کہ اس معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقدامات اصلاً قرآنی پر مبنی ہیں۔ ٹھیک، قرآن مجید میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب معاملہ جو بدکاری کی سزا ہے کیسے زیر بحث ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، اگر آپ سورہ نساء میں دیکھیں کہ وہ عورتیں جو بدکاری کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں، اللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، لوگ مسلمان ہوئے، مدینے میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، ریاست کے قائم ہونے کے بعد ہی سزا اور جزا کے یہ معاملات زیر بحث آ سکتے تھے۔ تو وہاں ایک طرف کچھ کہبہ عورتیں تھیں، ان کا معاملہ زیر بحث تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یعنی اگر وہ اس کے بعد بھی یہی رویہ اختیار کرتی ہیں تو پھر ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ ایک یہ بات کہی، اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ واللذان یاتیانہا منکم، تمہارے اندر سے جو لوگ یاری آشنائی کرتے ہیں، یعنی ایک تو مسافت ہے نا، کھلی بدکاری ہے، جھنڈا لگایا ہوا ہے، یہ ایک خاص علاقہ ہے، اس میں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے جس کو کہبہ گری آپ کہتے ہیں یا پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، یاری آشنائی کا کوئی تعلق پیدا ہوا اور اس میں بدکاری کا ارتکاب ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جہاں تک کہبہ عورتوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا جائے گا، وہاں مرد زیر بحث نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو آیا رفع حاجت کی اور چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ خواتین ہیں جو دعوت دے رہی ہیں بدکاری کی، دوسری جانب یہاں مرد و عورت دونوں ہیں، دونوں میں یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو پہلے مرحلے میں یہ کہا کہ ان کو کچھ سزا دی جائے، اذیت دی جائے اور اصلاح کی جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ باز آ جائیں اور یہ سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا نہ کریں۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ بدکاری کے معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر اس لیے بہت سخت ہے کہ یہ در حقیقت انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اچھا، وہ یہ ایک فرد کے خلاف جرم نہیں ہے۔ یہ بحث بہت دور چلی جائے گی، کسی اور موقع پر یہ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے بچے کی پیدائش کے لیے، خاندان کی تشکیل کے لیے، وہ مرد و عورت کی وفاداری پر قائم ہوتا ہے اور یہ چیز اس بنیاد کو ڈھا دیتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ معاشرت کی ہادم ہے، انسانوں کو ڈور ڈنگروں کا گلہ بنا دیتی ہے، تو اس لیے اس پر بڑی سختی برتی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو اذیت دی جائے، سزا دی جائے، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اذیت دی جائے، سزا دی جائے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجمل ہے، کتنی سزا دی جائے، لوگ اس میں حد سے تجاوز بھی کر سکتے ہیں، لوگ کمتر بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اسی کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، جب لوگ تیار ہو گئے، موقع پیدا ہو گیا، تو سورہ نور میں متعین کر دیا کہ اب زنا یا بدکاری کا ارتکاب کرنے والوں کو، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کو 100 درے کی سزا دی جائے گی۔ ٹھیک، یہ سزا سورہ نور میں بیان ہو گئی، یہ قرآن مجید کا حکم واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسری جانب آئیے، وہ خواتین، ان کا ذکر ہو چکا، یعنی جو
کہا کرتی تھی. اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز اس میں پیدا ہوتی ہے، باہمی رضامندی سے بدکاری کا ارتکاب ہوا، کسی خاتون کو ریپ کر لیا گیا، کسی کے ساتھ راہ چلتے زیادتی کر لی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کے واقعات پیش آ گئے. تو یہ دو میں نے موٹی موٹی مثالیں دیں کہ جن کو اب عام بدکاری یا عام زنا پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ یعنی کیا یہ وہی جرم ہے؟ اس کو بھی عام بدکاری سمجھا جائے؟ ایڈلٹری اور ریپ کے بارے میں دو مختلف. فورنیکیشن کیا چیز ہے، ایڈلٹری کیا چیز ہے، ایک تو وہ فرق کیا جا رہا تھا، اب یہ کہ ریپ کیا چیز ہے. یعنی اس میں تو معاملے کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. یہاں تو ایک عورت کی آبرو لوٹ لی گئی ہے، اس کی عصمت دری کی گئی ہے. یہ تو ایک بڑا سنگین جرم ہے. کسی بچی کے ساتھ ہو گیا، کسی بڑے کے ساتھ ہو گیا. اس طرح کی صورتحال جب پیش آ جاتی ہے تو ان مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ٹھیک. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں یہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے جرائم یہ بہت سے ہو سکتے ہیں، یہ حقیقت میں فساد فی الارض کے جرم ہیں. اچھا. یعنی جس وقت ریپ ہوتا ہے، جس وقت پروسٹیٹیوشن کو ایک پیشہ بنا لیا جاتا ہے، جس وقت لوگ بعض چیزوں کو اوباشی کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، جب کسی کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، بلکہ بالکل آپ سمیٹ دیجئے اس ساری بات کو، تو جب چوری ڈاکہ بن جاتی ہے، جب زنا بالجبر بن جاتا ہے، جب قتل و غارت گری میں اور دہشت گردی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ فساد فی الارض ہے. اچھا. اس کی سزائیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور 4 سزائیں بیان کی ہیں. ان میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ یقتلوا، اس طرح کے مجرم جب گرفت میں آ جائیں تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. ٹھیک. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوعیت کے بعض مجرموں کو یہ سزا دی ہے، جس کو رجم کی سزا آپ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تقتیل ہے. اچھا. عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا. اس کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ خود قرآن نے آگے بیان کر دی ہیں. عبرتناک طریقے سے سلیب دے دینا، اسی سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں. ان یصلبوا، ایک اور صورت بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں. اس کے بعد ایک رخصت کی بات بھی کر دی ہے کہ اگر مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے اور جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے رعایت کا تقاضا کرتا ہے تو پھر جلاوطن کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ماحول سے نکال دیا جائے، کچھ تنبیہ کی جائے، کچھ تھوڑی اصلاح کے مواقع دیے جائیں. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تو اس میں سب سے بڑی، سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا. اب جب یہ کہا جائے گا عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے تو اس کی کوئی صورت متعین کریں گے نا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورت تھی، اس کو اختیار کر لیا گیا. تو اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک صحیح محل پر صحیح موقع پر قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق جو کچھ کیا گیا کیا گیا. اس میں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات کو جاننے کے لیے کچھ سوالات پوچھے. اچھا. ان میں ظاہر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نوجوان تو نہیں ہے، اس کے قبیلے کے کیا حالات ہیں، یہ رہتا کہاں ہے، اسی طرح شادی شدہ ہے نہیں شادی شدہ ہے. اس کو لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر فرق کیا جا رہا ہے. اچھا 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 اچھا. ظاہری بات جب سزا کا اطلاق کریں تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات جانے جائیں. لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہی بنیاد ہے، بلکہ یہ بات بھی پوچھی جائے. ظاہر ہے کہ آپ بدکاری کی سزا دے رہے ہیں تو دیکھیں گے نا کہ مجرم کے حالات کیا ہیں. ایسا تو نہیں کہ طویل عرصے سے شادی نہیں ہوئی، ایسا تو نہیں کہ بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہوئی ہے. تو جس طریقے سے چور کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا، بھوکا تو نہیں تھا، قحط تو نہیں پڑا ہوا، اس کے مالک اس کے ساتھ غلط رویہ تو نہیں اختیار کرتے، ایسا تو نہیں کہ 10 مہینے سے اس کو تنخواہ ہی نہیں ملی، یہ خودکشی کرنے کی نوبت آ رہی تھی اس میں چوری کر بیٹھا ہے. تو مجرم کے احوال کو جاننے کا عمل تھا جس کو لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. تو ہمارے دور میں امام فرائی نے اس جانب توجہ دلائی اور اس طرح اس مسئلے میں جو اشکال تھا وہ ختم ہو گیا. بالکل قرآن بالکل وہی بات کہہ رہا ہے، حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی تجاوز نہیں ہوئی. ہم سب بہت ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ احادیث کا قرآن مجید سے کیا ریلیشن ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث قرآن سے مختلف منفرد کوئی انڈیپینڈنٹ حکم بیان کر رہی ہے، کہیں پہ قرآن کے حکم کو نسخ کر رہی ہے، کہیں پہ تحدید تخصیص عائد کر رہی ہے. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر حدیث کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جب آپ اس سے مختلف کو انڈرسٹینڈنگ پیش کرتے ہیں تو معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے
ان لوگوں کے نزدیک حدیث کی وہ اہمیت نہیں ہے، یا حدیث جو ہمیں معلومات دے رہی تھی یہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے، جبکہ معاملہ جو آپ نے 2 قسطوں میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ خود حدیث کی انڈرسٹینڈنگ جب قرآن کی روشنی میں کی جاتی ہے تو اگرچہ رائج نقطہ نظر حدیث کے بارے میں جو ہے یا جو اس سے نتیجہ خاص کیا جا رہا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن سے مربوط اور ایک منظم فریم ورک کے اندر آ جاتی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے یہ کام کیا، عمر بھر آپ کا ایسی محنت میں گزرا، مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے، ایسا تو ہوا ہوگا نا کہ ایک روایت آئی ہے، بظاہر لگ رہی ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن آپ کا کیا قرآن مجید پر یہ اعتماد تھا کہ قرآن پر غور کیا جائے، اس کے حکم کے مضمرات کھولے جائیں؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے مختلف کوئی بات کہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ہر شخص کا یہی اعتماد ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کی حیثیت سے واقف ہے، قرآن اللہ کے کلام کی حیثیت سے دیا گیا ہے، تو اس سے مختلف کوئی رویہ اختیار کیسے کر سکتے ہیں؟ پورا اعتماد، پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی بات سب سے بڑی ہے، اللہ ہی کی بات برحق ہے، اور پھر قرآن مجید کو آپ آنکھیں کھول کر پڑھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس حیثیت سے اتارا ہے۔ وہ جب خود اپنے بارے میں آپ کو یہ بتائے گا کہ وہ تو حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو در حقیقت ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے، اس پر چیزوں کو تولا جائے گا۔ وہی کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، وہ سب چیزوں کا فیصلہ کرے۔ تو پھر آپ جب یہ دیکھیں گے کہ ادھر اللہ کے پیغمبر نے ہم کو قرآن دیا، اپنی سنت جاری کی، یہ دونوں محکم چیزیں ہم کو مل گئیں، اس کے بعد کوئی ایک شخص آ کے بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، تو اس پر غور نہیں کریں گے، اس کو پہلے دیکھتے ہی قرآن مجید کو منسوخ کر دیں گے، اس میں تغیر کر دیں گے، اس پر تحدید عائد کر دیں گے۔ قرآن کے اندر اتر کر دیکھیں گے کہ یہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے، کیا یہ کوئی ریلیشن رکھتی ہے؟ اگر ریلیشن واضح ہو جائے گا تو سر آنکھوں پر، اگر ریلیشن واضح نہیں ہوا تو قرآن مجید پر عمل کریں گے اور روایت کو غور و خوض کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک، دوسرے اہل علم اس پر غور کریں۔ دیکھیے یہی وہ بات ہے جو ہمارے ایک جلیل القدر امام شافعی نے جب پہلی کتاب لکھی ہے، ایک پہلی باقاعدہ کتاب اصول پر الرسالہ کے نام سے، تو اس میں واضح کی اور یہ بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات ہمارے پاس آئے اور وہ قرآن مجید میں تغیر کر دے، تبدیلی کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک راوی کو قرآن پر برتری دینے کا معاملہ ہے، لہٰذا غور کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں اصل میں بیان ہوتی ہیں، شرح ہوتی ہیں، وضاحت ہوتی ہیں، تبیین ہوتی ہیں، تفہیم ہوتی ہیں، البتہ ان کے ریلیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ریلیشن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے خود بہت سی مثالیں دی، بتایا یہ، لیکن بعض جگہوں پر وہ ابتدا میں کام کر رہے تھے، کمزوری بھی رہ گئی، تو اس کو دور کرنا چاہیے آگے بڑھ کر۔ تو امام فرائی نے اور میرے جلیل القدر استاد امام امین حسن اصلاحی نے یہی خدمت انجام دی ہے، اور میں نے بھی اس میں کچھ حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہی کام ہے جس کی ابتدا ان کے زمانے سے ہو گئی تھی کہ حدیث کا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی روایتوں کا قرآن سے ایک ہی تعلق ہو سکتا ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ تفہیم کا، بات سمجھائی جا رہی ہے، تبیین کا، بات واضح کی جا رہی ہے، کسی مضمر کو کھولا جا رہا ہے، کسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہی در حقیقت اجتہاد کی بنیاد ہے۔ اچھا، اصل میں یہی وہ تربیت ہے جو جب ایک عالم پا لیتا ہے، اور سب سے پہلے کس سے پاتا ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر سے پاتا ہے، تو اس کے بعد پھر زندگی میں جو نئے نئے معاملات پیش آتے ہیں، یہ پوسٹ مارٹم کا معاملہ پیش آ گیا، یہ اعضاء کی پیوندکاری کا معاملہ پیش آ گیا، اسی طرح سے نئی نئی چیزیں پیش آتی ہیں، تو وہ ان کا اطلاق کرنا سیکھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات یہ تھی، اللہ کی بات اس چیز پر مبنی تھی، اب اس کا اطلاق مجھے اس طریقے سے کرنا ہے۔ ٹھیک، اور یہی وہ چیز ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے۔ جس چیز پر میں نے ہمیشہ زور دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے پیش کیجیے۔ یعنی ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، ایک میرا یا کسی اور طالب علم کا اجتہاد ہے، تو ان کو الگ کر کے پیش کریں، لیکن یہ ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کو رائے دینی ہوتی ہے، فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ کیا یہ آسمان سے کوئی وحی آئے گی؟ قرآن مجید کے یہی مضمرات ہیں اور پیغمبر کا کیا ہوا یہی کام ہے جو نظیر بنتا ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے۔
یعنی کیسے قرآن مجید کے اندر اترنا ہے، کیسے اس کے حکم کی اصل چیز کو جاننا ہے، کس طرح سے اس بنا کو دریافت کرنا ہے، کس بنیاد پر حکم دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، پھر اس کے اطلاق کی مختلف صورتوں کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک، ہم سب اینڈ نوٹ میں چاہتا ہوں آج کی نشست کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے عمر بھر یہ کام کیا اور پورے دین پر کام کر کے کتاب لکھی میزان، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس میں کتنی روایتوں کا آپ نے قرآن مجید سے جو ریلیشن ہے اس کو واضح کیا ہے؟ 1200 کے قریب روایتیں، وہ سب کی سب میں نے جس طریقے سے درج کی ہیں وہی طریقہ بتا دیتا ہے کہ دین کو دیکھنے کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی میں جب کسی باب کی ابتدا کرتا ہوں اپنی کتاب میزان میں تو پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس باب میں اصل کیا ہے، کیا اصل سنت ہے، اصل قرآن ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں اصل سنت ہوتی ہے، مثال کے طور پر نماز میں اصل سنت ہے، مثال کے طور پر روزے میں اصل سنت ہے، مثال کے طور پر حج و عمرہ میں اصل سنت ہے۔ قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی توضیح کرتا ہے، ان کی تاکید کرتا ہے، ایک چیز رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہو چکی ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اصل جو بھی ہوگا اس کو بنیاد بنایا جائے گا، اس کے بعد قرآن مجید کی توضیحات آئیں گی۔ قرآن مجید اصل ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی وضاحت کی جائے گی، اس کے ذیل میں پھر جو سنت قائم کی گئی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ جب یہ چیز ہو جائے گی تو اب روایات کا ذخیرہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بات اللہ کے پیغمبر نے دین کی حیثیت سے جاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تصویب کر دی یا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ بات کہہ دی گئی، اس کی وضاحت میں، اس کی شرح میں، اس کے اطلاق میں، اس کے اجتہادی معاملات میں کیا اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کوئی علم ہم تک پہنچا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ لوگ پہنچائیں گے، تو راویوں کے ذریعے سے جو علم پہنچا ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد پھر میں اس باب کی روایات کو منتخب کرتا ہوں، ریلیشن واضح کرتا ہوں اور اس کے نیچے وہ روایات نقل کر دیتا ہوں۔ ٹھیک، ہم سب ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت ہی تفصیل سے وہ تمام مسائل، اطلاقی مسائل، وہ پرابلمز، وہ روایات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید سے ان کا ریلیشن کیا ہے۔ اس پوری بحث سے دو باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن کی حیثیت میزان، فرقان، حکم اور مہیمن کی، اسی کی روشنی میں تمام اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ جب قرآن کی اس حیثیت کو مان لیا جائے اور اس کے بعد روایات پر غور کیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حکم سے مختلف یا علیحدہ کوئی مستقل بذات ہدایت دیں۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ نشست میں دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ مجھے یاد دیجیے، اللہ حافظ۔